الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کا متمدن انسان بہت سے معاملات میں احتیاط کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نمک کا استعمال کم کرتا ہے کہیں بلڈ پریشر نہ ہو جائے، چکنائی کا استعمال کم کرتا ہے کہیں کولیسٹرول نہ بڑھ جائے، باہر جاتے ہوتے رقم کو اپنے پاس کم رکھتا ہے کہیں روپیہ چوری نہ ہو جائے۔ کتنے مسائل ہیں کہ اس کے اندر انسان محتاط نظر آتا ہے، مگر یہ انسان ایک ایسا کام کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، مگر بلڈ پریشر کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، شوگر کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، اپنے سٹیٹس کو کمزور کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہی لوگوں کے سامنے وہ بے عزتی کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک معاملہ ہے جو کر رہا ہوتا ہے اور سب چیزوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، وہ ہے سود۔ سود ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہر برائی کی جڑ یہ سود ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ یہاں پر جو شخص سود کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ جنگ لے رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم تو اس دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹی طاقت کا بندہ معمولی سی بڑی طاقت کے بندے کے ساتھ ٹکرانے سے گھبراتا اس لیے ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا، اور یہی انسان اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ لڑائی کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ بندہ سود کا کام کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا۔ حضرت جابر اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سود کھانے والے بندے پر لعنت فرمائی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لعنت کا مطلب ہمارے ہاں جیسے پھٹکار کہا جاتا ہے، لعنت کہا جاتا ہے، اصل میں یہ ہے کہ جہاں لعنت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ رب کی رحمت سے دور ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ تجھ پر لعنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو رب کی رحمت سے دور ہے۔ اور پھر یہ لعنت ایک ایسا عمل ہے کہ جس وقت کوئی کسی کو دیتا ہے، اتنا یہ بھاری اور وزنی کام ہے، یہ لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے، دروازے بند، اطراف و اکناف کی طرف جاتی ہے، دروازے بند، زمین کی طرف آتی ہے، بالآخر پلٹ کر جسے لعنت دی گئی ہوتی ہے اس کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق ہو تو وہاں چسپاں ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہ ہو تو پلٹ کر اسی کی طرف آ جاتی ہے جس نے لعنت دی ہوئی ہوتی ہے۔ اور پلٹ کر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ اپنے ہی لیے بد دعا کر رہا ہے کہ میں رب کی رحمت سے دور ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سود کھانے والے بندے پر لعنت فرمائی۔ وہ موکلہ ہو، اور جو سود کھلانے والا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ وہ کاتبہ ہو، اور جو سود کی لکھائی کرنے والا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ وہ شاہدیہ، اور جو سودی معاملے کے اندر وہ گواہ بننے والا ہے، جو دو گواہ بنتے ہیں، ان پر بھی لعنت فرمائی۔ یعنی یہ عام بندے کی لعنت نہیں ہے،
یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی لکھائی کرنے والے پر، اور پھر یہ ہے کہ اس کے گواہ بننے والے پر۔ اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پیشین گوئی ارشاد فرما دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِن غُبَارِهِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا، ہر بندہ سود کھانے میں لگ جائے گا۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سود کھانے میں لگ جائے گا، چلو اگر کھا نہیں رہا ہوگا اِلَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ او من غبارِهِ، تو اس کے بخارات، جو اس کا گرد و غبار ہے، اگر کھا نہیں بھی رہا تو اس کا گرد و غبار تو پہنچ ہی جائے گا۔ اور آج محسوس ہو رہا ہے کہ وہ زمانہ آ گیا ہے۔ آپ دیکھیے ایک بندہ سود نہیں لیتا، بڑا بہترین کاروبار کرتا ہے، زبردست قسم کا کاروبار کرتا ہے، سود کے قریب بھی نہیں جاتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر میں رقم رکھ بھی تو نہیں سکتا۔ وہ رقم رکھے گا تو بینک میں رکھے گا، بھلے سے اس کی نیت تو سچی ہے، درست ہے کہ میں بینک میں رکھتا ہوں تاکہ میں لٹ نہ جاؤں، میں پٹ نہ جاؤں، لوگ میرا چھینا جھپٹی نہ کر لیں، مگر اس کا کام، اس کا جو مال ہے وہ کس کام آ رہا ہے؟ وہ خود سود نہیں لے رہا، مگر وہ سودی کاروبار کے اندر معاون بن رہا ہے۔ 1 کروڑ روپے اس نے جمع کروا دیا، گھر میں کیسے رکھوں؟ وہ خود تو نہیں لے رہا، مگر وہی بینک جس وقت جمع کرایا ہے وہ آگے لوگوں کو دے کر خود لے رہا ہے، تو یہ غبار تو پہنچ رہا ہے، یہاں پر اس کے بخارات تو پہنچ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ الربا 70 جزءا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ ایک ہی گناہ ہوتا ہے، مگر یہ سود خوری، سود خورانی، سود کھانا، سود کھلانا ایسا بڑا گناہ ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ سودی کاروبار کام کرتا ہے یہ 70 گناہ کر رہا ہوتا ہے، 70 گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، ان 70 گناہوں میں سے چھوٹا گناہ، ان میں سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، العیاذ باللہ، اپنی ماں سے بندے کی روح کام جاتی ہے، اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، تمدن اس کی اجازت نہیں دیتا، تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی، کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی ملت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ایک چھوٹا گناہ جو ہے، جیسے ماں کے ساتھ نکاح کرنا، تو باقی جو ہیں یہ تو 70 گناہ ہیں، تو ایک ہے تو باقی وہاں پر وہ کہاں سے کہاں تک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہاں پر سود کا کام کرنے سے، سود کا کام کرنے سے، کتابت سے، تحریر سے، گواہ بننے سے روکا گیا۔ دیکھیں سود کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے سود ربا النسیئہ اور ایک ہے ربا الفضل۔ ربا النسیئہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی سے 1000 روپیہ لے لیا تو واپس کرنا ہے تو 1000 20 روپے 50 روپے واپس کرنے ہیں، یہ عام سود چلتا ہے، اسے ربا النسیئہ کہا جاتا ہے، اور اسے ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اچھا، دوسرا ہے ربا الفضل۔ ربا الفضل یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دے کر اب اس سے زائد چیز کا وصول کرنا، جیسے احناف کہتے ہیں کہ یہاں پر جنس اور قدر میں جو چیزیں ایک جیسی ہیں، مثال کے طور پر گندم ہے، ادھر بھی گندم ہے، ادھر بھی گندم ہے،
جنس بھی ایک جیسی ہے، اور یہ چیزیں لی بھی ناپ تول کے ساتھ جاتی ہیں، ناپ کے ساتھ، تول کے ساتھ۔ پہلے پرانے زمانے میں اسے ناپ کے ساتھ، جیسے وہ بڑے بڑے کٹورے ہوتے ہیں جسے ہم ٹوپا کہتے ہیں، ہمارے یہاں دیہاتوں میں سے ٹوپا کہتے ہیں، جیسے سا ہوتا ہے، جیسے مد ہوتا ہے، یہ پرانے زمانے کے پیمانے ہیں، ان کے ساتھ اسے لیا دیا جاتا۔ تو دیکھیے یہاں پر کمی بیشی حرام ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس 1 من گندم ہے تو 1 من گندم دے کر 1 من ہی لے سکتا ہے، 1.25 من نہیں لے سکتا۔ 1 کلو گرام گندم ہے تو وہ دے کر 1 کلو گرام ہی لے سکتا ہے، کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کرے گا تو یہ سود ہوگا۔ اسے ربا الفضل کہا جاتا ہے، اور اسے ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے، چونکہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الذھب بالذھب، سونے کے بدلہ میں سونا، والفضۃ بالفضۃ، چاندی کے بدلہ میں چاندی، والبر بالبر، اور اسی طرح سے گندم کے بدلہ میں گندم، والشعیر بالشعیر، جو کے بدلہ میں جو، والتمر بالتمر، کھجور کے بدلہ میں کھجور، والملح بالملح، نمک کے بدلہ میں نمک، مثلاً بمثل، یہاں پر ایک تو برابر سرابر ہونے چاہیے، اور دوسرا فرمایا یدن بیدن، اور یہ معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ فمن زادہ او استزادہ فقد اربا، جس نے کمی بیشی کی اس نے سودی کام کیا۔ الآخذ والمعطی فیہ سواء، اس میں لینے والا اور دینے والا یہ دونوں برابر ہیں۔ یہاں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر عموماً آپ دیکھیں کہ ایسا سودا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پر گندم کے بدلہ میں گندم ہے، کمی بیشی نہ کی جائے۔ پہلی بات ہے گندم کے بدلہ میں گندم لے کر اس نے کرنا کیا ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ ادھر اعلیٰ درجے کی گندم ہے، ادھر ذرا کم درجے کی گندم ہے۔ سونے کے بدلہ میں سونے میں کمی بیشی کرے گا کیوں؟ نہیں، اس میں بھی ہوتا ہے کہ یہ اور یہ کتنے کیرٹ کا ہے، یہ کتنے کا ہے، اس میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو ربا الفضل کو ناجائز قرار دے کر اصل میں لوگوں کو برانگیختہ کرنا مقصود ہے کہ جس طرح سے یہاں پر یہ چیزیں کمی بیشی کرنا ناجائز ہے، اسی طرح سے عام معاملات میں جو تم آپس میں کام کرتے ہو، رقم دے کر کسی کو 1 لاکھ دے کر 1,02,000 واپس لینا شرعی طور پر یہ بھی حرام ہے۔ گویا کہ ربا الفضل کو ممنوع قرار دے کر وہ ربا النسیہ جو عموماً آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے اس کی طرف توجہ دلانا ہے، جیسے یہ حرام ہے ویسے یہ بھی حرام ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس غیر محسوس بیماری سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ اس ناگہانی آفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ یہ ایک باقاعدہ جنگ کا اعلان ہے۔ رب ذوالجلال محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔